جو ایجنڈا ہے پاکستان سے بلوچستان اور پختون علاقوں کو علیحدہ کرنے کا، اس ایجنڈے کا ایک سافٹ حصہ ہے اور ایک ہارڈ حصہ ہے۔ سافٹ حصہ جو ہے وہ ہماری وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو بار بار پاکستان کی وفاقی حکومت میں اقتدار میں آئی، لیکن انہوں نے کبھی بھی فاٹا اور پختون اور بلوچوں کو اپنے حقوق دیے۔ وہ کیوں نہیں دیے؟ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت نہیں دیے، تاکہ لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے، لوگوں میں محرومیاں بڑھیں گی، لوگوں میں لاوا پکتا رہے گا، اور پھر آخر کار جو ہے وہ یہودی لابی ایسے لوگوں کو ایجنٹس کو سامنے لائے گی جو کہ بلوچ پنجابی، پختون پنجابی کے درمیان قوم پرستی کو ہوا دیں گے، اور پھر جو ہے وہ پاکستان سے علیحدگی کا سلسلہ ایک شروع ہوگا۔ تو میں اس کی ذمہ دار پاکستان کی مین اسٹریم سیاسی جماعتوں اور یہ جو قوم پرست لیڈر ہیں، میں ان دونوں کو سمجھتی ہوں، جو دہشت گرد ہیں میں ان دونوں کو سمجھتی ہوں۔ اب پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کے چند لیڈرز، پی ٹی آئی کے عام ورکروں سے میری ہمدردی ہے، عام ورکروں کو گمراہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا جو بانی چیئرمین ہے اور علی امین گنڈاپور، یہ کس طرح اس ایجنڈے کا حصہ ہے؟ یہودی لابی تو آلریڈی بڑی سرگرم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ان کو چانسلر بنانے کی ابھی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے دنیا میں بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، یہ مرات بڑے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو امپریس کرے، یہ کون دیتا ہے؟ یہ یہودی لابی سارا ہینڈل کر رہی ہے۔ تو یہودی لابی اور ان کا یہودی خاندان جو ہے وہ لندن میں ہے، اس وقت بڑا سرگرم ہے۔ تو یہودی لابی ان کو اب چانسلر بنانے کے لیے دوبارہ لائم لائٹ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جو 8 سپٹمبر کا جلسہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ علی امین نے بانی چیئرمین کے کہنے پر اس نے جلسے میں کیا بات کی، آپ اس کی جو بات ہے اس کو نوٹ کریں۔ ایک تو میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ایما پر پولیس دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے اور فوج کو وہاں سے نکالنے کی بات کر رہی ہے۔ دوسری بات، علی امین گنڈاپور نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں پنجاب آؤں گا، بنگلہ دیش بھول جاؤ گے۔ آپ ذرا ان کے الفاظ پر غور کریں۔ یہ پنجابی پختون میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہ پختون اور پنجابیوں کو الگ الگ کرنے کی کھلی جو ہے وہ سازش نہیں ہے آپ کے سامنے۔ پختونوں کو وہ علی امین کیا بتا رہا ہے کہ آپ الگ ہیں، پنجابی الگ ہیں۔ اور اس کی ایک دوسری شاخ جو ہے وہ اس وقت بڑی ایکٹیو ہے پی ٹی آئی کے علاوہ، وہ ہے منظور پشتین۔ منظور پشتین جو ہے وہ بات کرتا ہے قبائلی اور پختونوں کے حقوق کی، لیکن بات کرتا ہے وہ پختون کی، پختون پاکستانی پختون کی نہیں، افغانستان اور پاکستان دونوں پختونوں کی، لر اور بر دونوں پختونوں کی۔ جھنڈا وہ اچھا بات کرتا ہے، وہ قبائلیوں کو کہتا ہے کہ میں آپ کے حقوق کے لیے بات کرتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جھنڈا وہ افغانستان کا لے کر پھر رہا ہوتا ہے، ٹوپی اس نے افغانستان کی پہنی ہوتی ہے، زبان وہ افغانستان کی بول رہا ہوتا ہے۔ تو قبائلیوں کے حقوق کے لیے، کیونکہ میں ان کی ایک بیٹی ہوں اور بچپن سے وہ مجھے دیکھتے رہے ہیں کہ وہ میں کس طرح ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہوں۔ جب ملٹری آپریشن ہوا ضرب عزم، تو میں بنوں کے کیمپس میں وہاں پر کام کر رہی تھی، گراؤنڈ پر اپنے قبائل کے ساتھ تھی۔ ابھی بھی میں نے گوم الزام ڈیم والوں کو کہا ہوا ہے، میں نے محمد ایجنسی کے لوگوں کو کہا ہوا ہے، میں نے تیرا کے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے حقوق لیں گے۔ پاکستان میں اپنے حقوق اگر ملیں گے نہیں تو چھینیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، ہر حد تک جائیں گے، لیکن اور انشاءاللہ میں کال بھی دوں گی اپنے قبائل کو، کیونکہ اس وقت جو دھرنے شروع ہیں اس پر اگر حکومت نوٹس نہیں لیتی، میں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں میں نے وزیر اعظم پاکستان سے کہا کہ آپ اس کے اوپر نوٹس لیں،
یہ زیادتی ہوئی ہے قبائل کے ساتھ، حب الوطن قبائل کے ساتھ. آپ ان کو ایجنٹوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. آپ کیوں ان کو ایجنٹوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ تو اگر وہ الٹیمیٹم تک وہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت میٹ نہیں کرتی، پورے نہیں کرتی، تو پھر انشاءاللہ ہمارے پاس یہ راستہ کھلا ہے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس بھی آئیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ قبائل کو میں وزیر اعظم کی سیٹ پر بھی بٹھاؤں گی، اور میں وفاقی منسٹروں کی سیٹوں پہ بھی انشاءاللہ بٹھاؤں گی. یہ بڑے ڈرپوک لوگ ہیں، لیکن ہاں میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ مجھ میں اور منظور پشتین میں کیا فرق ہے. میں پاکستان توڑنے کی جنگ نہیں کرتی، میں قبائل کے حقوق کی جنگ لڑتی ہوں. ہم آج فلسطین کی بات کرتے ہیں، فلسطینیوں سے ہماری کیوں ہمدردی ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے. تو کیا پنجابی آپ کا بھائی نہیں ہے؟ کیا سندھی آپ کا بھائی نہیں ہے؟ تو کیا یہ مسلمان اسلام کے ناطے آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ اپنے حقوق کی بات کریں. آپ پاکستان کو توڑنے اور لر اور بر افغانستان اور افغانستان کے جھنڈے لینے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کوشچن یہ ہے میرا بطور ایک پشتون. اور انشاءاللہ منظور پشتین کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، 11 اکتوبر کو اس نے یہ کہا ہے کہ سب کو بلایا ہے قومی عدالت میں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ چونکہ افغانستان کے جھنڈے آپ کو بڑا پسند ہے، افغانستان کی زبان میں آپ بات کرتے ہیں، تو میں انشاءاللہ افغان طالبان سے بات کرنے کو تیار ہوں کہ وہ آپ کو سٹیزن شپ دیں افغانستان کی، وہ آپ کو شہریت دیں، آپ وہاں جو ہے وہ رہیں افغانستان میں، اگر انہوں نے دے دی، اگر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. میں منظور پشتین سے کہتی ہوں کہ آپ سر مورٹیمر ڈیورنٹ جو تھے، ایک عقل مند برطانوی تھے، انہوں نے ڈیورنٹ لائن ایک کھینچی تھی سوچ سمجھ کر. آپ اس ڈیورنٹ لائن کا احترام کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے یہ افغانستان کے ساتھ، یہ ایران کے ساتھ بھی جاتی ہے، یہ چائنا تک بھی جاتی ہے. تو یہ جو پاکستان کا جو ڈیورنٹ لائن ہے آپ اس کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ دیکھیں، میں پاکستان کے لوگوں سے یہ کہتی ہوں اور میں اپنے پشتونوں سے بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں، پنجاب کے لوگوں نے بھی بڑی تکلیفیں گزاری ہیں، سندھ کے لوگوں نے بھی بڑی تکلیفیں گزاری، کیونکہ یہاں پر جو پارٹیاں حکومت میں رہی ہیں انہوں نے بھی ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا. دیکھیے، پاکستان میں ہم جو ہیں وہ اسلام کے ناطے سے بھائی بھائی ہیں. یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے، اس ملک پر دشمن کی نظریں ہیں، اور پاکستانی قوم کو جو خراب کیا ہے نا، وہ دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال جو ہے وہ اس کی جو سمبل ہے وہ ایک آنکھ ہے، اور اس وقت پورے پاکستان میں آپ دجال کو دیکھیں، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لوگوں کے دماغ جو ہے اس کو قابو میں کر چکا ہے. وہ جس طرف عوام کو لے جانا چاہتا ہے وہ لے کر جا رہا ہے. اب آپ فوج کے خلاف جو پولیس کے دھرنے ہیں خیبر پختونخوا میں، اس کو آپ سوشل میڈیا پہ ذرا دیکھ لیں کہ اس کو کس طریقے سے اچھالا جا رہا ہے. فوج کے خلاف بات کرنے کو کس طرح ایک ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے، فیشن بن گیا ہے. جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ بڑا بہادر ہے، وہ بڑا عقل مند ہے، وہ بڑا ہیرو ہے. یہ ایک ہوا دی جا رہی ہے لوگوں کو دجالی میڈیا کے ذریعے. اور میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور علی امین سے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ نے 2-3 پولیس والوں سے بات کی ہوگی، آپ 2-3 پولیس والے تو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، ان کو تو پتہ ہوگا آپ کی اسکیم کا، لیکن جو باقی پولیس والے ہیں، اگر کل کو یہ خانہ جنگی ہو جاتی ہے، فوج اور پولیس، کیونکہ پولیس کا ادارہ جو ہے وہ فوج کے بعد دوسرا ادارہ ہے، اگر فوج اور پولیس آپس میں لڑ پڑے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں وہاں پر، مزید گاڑیاں جو ہے بھر بھر کر پولیس کی لائی جا رہی ہیں خیبر پختونخوا علی امین اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ایما پر، تو خدا نخواستہ اگر خانہ جنگی ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
ویسے علی امین نے ایک اور بات بھی کہی خواتین کے بارے میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ انہوں نے شاید ایک سیاسی شخصیت کے بارے میں بات کی، میرا اس سیاسی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جن خاتون کے بارے میں بات کی، ان کے بارے میں جن کے بارے میں بات کی، لیکن پاکستانی ویسے ان کی مینٹلٹی جو ہے، انہوں نے خواتین کے بارے میں جو بات کی، آپ کو اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ آپ خاتون سے کیسے بات کریں، چاہے وہ کوئی بھی خاتون ہو۔ میرا جن سیاسی خاتون کے بارے میں انہوں نے بات کی، میرا ان سے نظریاتی اختلاف ہے، ان کی پالیسیز پر میں تنقید کرتی ہوں، ان کی گورنمنٹ پہ میں تنقید کرتی ہوں، لیکن جو پاکستان کی عورتیں ہیں وہ یہ سمجھ چکی ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے نا، یہ عورتوں کو ہمیشہ ان کی تذلیل کرنے میں لگی ہوتی ہے۔ لیکن میں علی امین کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی، کہ پاکستان کی عورتوں کی مونچھیں جو ہے نا وہ آپ سے بڑی ہیں، اور ان کو تاؤ دینا بھی آتا ہے، یہ آپ یاد رکھو۔ عائشہ گل علیہ تو آپ کو یاد ہے، اصلی بہادری الگ ہوتی ہے اور سرکس کی جو جوکری ہے نا وہ الگ ہوتی ہے۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں دیکھ رہی ہوں، میں بلوچستان میں دیکھ رہی ہوں، یہ جو پاکستان کے لیڈرز ہیں، یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، یہ جو مریم نواز ہیں، یہ بلاول ہیں اور علی امین ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دھرنوں میں موجود ہوتے، عوام کے ساتھ ہوتے، کبھی تو ان کے پاس جاتے، ان کی بات سنتے۔ ان میں سے کوئی بھی، میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو وکالت کے لائسنس دینے چاہیے، ان کو وکیل بننا چاہیے عدالت میں صرف باتیں کرنے کے لیے، یا کوئی اینکر پرسن ان کو ہونا چاہیے میڈیا پر، کیونکہ صرف زبانی تقریروں سے، تقریری زبانی مقابلوں سے، جھوٹ موٹ کے مقابلوں سے، کیونکہ پیسے کھانے میں تو سارے مصروف ہیں ماشاءاللہ، تو اس کی بجائے اگر آپ حقیقی طور پر گراؤنڈ میں آپ عوام کے ساتھ ہوتے تو پاکستانی عوام کا یہ حال نہ ہوتا۔ پاکستانی عوام کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے، ان کو بھی سکور بورڈ بنانا چاہیے۔ 3 صوبوں میں حکومتیں ہیں، 4 صوبوں میں حکومتیں ہیں، سندھ میں کیا پرفارمنس ہے؟ اب مقابلہ کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ مقابلہ یہ ہونا چاہیے، پاکستانی عوام یہ دیکھیں کہ آٹا کس نے سستا کیا، گھی کس نے سستا کیا، کرپشن کس نے کم کی، رشوت کس نے ختم کی، بجلی کس نے بنائی، عوام کے ساتھ جو ہے اس کے غم میں کون موجود رہا۔ عوام کو اس پر سکورنگ کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ بلائنڈلی آپ ان کے پیچھے جائیں اور ان کو لیڈر مانیں۔ یہ پاکستانی عوام کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، میں یہودی لابی کی بات کر رہی تھی، تو یہودی لابی پاکستان میں کام کیسے کر رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ دہشت گردوں کو جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں بانی چیئرمین کے ذریعے لایا گیا، دوسرا یہ ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ذریعے نااہل ترین، کرپٹ ترین لوگوں کو صوبوں کے وزیر اعلیٰ لگایا گیا۔ علی امین گنڈا پور، لمبے بال رکھنے والا، اور ان کی جو پہچان ہے شہد کی بوتل، یعنی بانی چیئرمین کو کوئی قبائلی ایسا معزز شخص نہیں ملا، کوئی ایسا معزز سنجیدہ پی ٹی آئی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس کو وہ وزیر اعلیٰ بناتا۔ پھر وہاں پہ عثمان بزدار کو لگایا پنجاب میں، جو خود کہتا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ ہاں، کرپشن کے بڑے ریکارڈز توڑے گئے ذاتی فائدوں کے لیے۔ تو جو یہودی لابی کا کام ہے وہ یہ ہے کہ نااہل لوگوں کو مسلط کرتی ہے، پھر جب بدامنی ہو جاتی ہے، پھر جب عوام تنگ آ جاتے ہیں تو پھر اس میں علیحدگی پسند تحریکیں شروع کرتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں پبلک سروس کمیشن کے جو اشتہارات ہیں اس کو ختم کیا گیا، کینسل کیا گیا۔ 2 سال سے کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا۔ اچانک جب ان کی گورنمنٹ آئی تو پبلک سروس کمیشن کے وہ اشتہارات جو ہے وہ کینسل کروائے گئے، اور اب وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پروونشل منسٹرز وہ بھرتیاں کریں گے۔ اب وہ بھرتیاں
مجھے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح ہوں گی، وہ پیسے لے کر ہوں گی۔ اچھا، پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت نے عوام کی کیسے خدمت کی ہے؟ عوام سے کہتے ہیں کہ بجلی کے بل میں ہم آپ کو کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے، بجلی کے بل اگر زیادہ ہیں تو میں آپ کو سبسڈی نہیں دے سکتا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتا ہے، کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ لیکن اپنے لیے بجلی اور گیس دونوں کے بل جو ہیں وہ معاف کر دیے، یا آپ ان کا بل بجٹ دیکھیں۔ پورے پاکستان میں میں سمجھتی ہوں کہ جو ممبران اسمبلی ہیں، میں بھی ممبر رہی ہوں، ہم اپنے بجلی اور گیس کے بلز خود دیتے تھے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ پوری خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے اس کے بلز جو ہیں، بجلی اور گیس کے بل، وہ غریب عوام ادا کریں گے، ان کی جیب سے جائیں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے تو آپ کے پاس بڑے وسائل ہیں، اور 2-2 لاکھ کا جو ہے وہ ہاؤس الاؤنس بھی لگا دیا ہے کہ ہم مرضی جس مرضی ہم گھر میں جائیں، ہمارے لیے ڈیکوریشن اور وہ جو گھر ہے وہ ہمارے لیے دستیاب ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس بہت وسائل ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا کا جو ریسکیو 1122 ہے، جس کی مشینری کو جلسے میں استعمال کیا گیا، میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں کہ یہ ادارہ جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے کرپشن کا گڑھ بن چکی ہے۔ آپ ذرا صحافی، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، آپ ذرا جائیں وہاں پوچھیں لوگوں سے۔ آپ فزیکل ٹیسٹ بھی پاس کر لیں گے، آپ ریٹن ایگزامینیشن بھی پاس کر لیں گے، ٹاپ کر جائیں گے، لیکن آپ سلیکٹ نہیں ہوں گے، آپ ہرگز سلیکٹ نہیں ہو سکتے جب تک وہاں کا جو ریٹ ہے 35 لاکھ 40 لاکھ 45 لاکھ وہاں پہ ریٹس چل رہے ہیں گریڈ کے حساب سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں نے ان کینڈیڈیٹس کو بلا لیا خیبر پختونخوا میں کہ جن کو فزیکل ٹیسٹ بھی پاس ہیں، ریٹن ٹیسٹ بھی پاس ہیں، لیکن سلیکٹ نہیں ہوا، تو پورا جو پشاور کا قیوم اسٹیڈیم ہے نا، وہ ان سے بھر جائے گا۔ اچھا، میرا کوشچن یہ بھی ہے کہ جو جلسوں پر یہ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے غریب عوام کے وسائل، اربوں روپے جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، کیا وہ پیسے جو ہیں وہ ہمارے قبائلیوں کو نہیں آپ دے سکتے؟ کیا خیبر پختونخوا کے جو جنگ زدہ تاجر ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے؟ ان کے نوجوانوں کو آپ روزگار کے لیے نہیں دے سکتے؟ میں خیبر پختونخوا کے جو تاجر ہیں میں ان سے کہتی ہوں، جن کے پلازاز ہیں بڑے بڑی مارکیٹیں ہیں، میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ تو شاید سوئے ہوئے ہیں، آپ کو یہ جو یہودی لابی کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے جس میں نئے نقشے بنے ہوئے ہیں، دنیا نئے نقشوں میں تقسیم ہوگی، آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے۔ اور گولڈ سمتھ خاندان کے بارے میں تو اسرائیلی اخبار نے بھی کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان بڑے اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اور ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں رؤوف حسن، وہ ایک بھارتی صحافی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو ہے ان کا چیٹ جو ہے ان کے سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان تو اندر ہے جیل میں، یہ ان کا سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے؟ اتنی جو فنڈنگ ہے سوشل میڈیا میں، یہ کون کر رہا ہے؟ اور اس کو کوئی بند بھی نہیں کر سکتا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اسرائیلی اور بھارتی اکاؤنٹ سے ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پشاور خیبر پختونخوا کے سادہ لوہ لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی جاگ جاؤ۔ جو سمجھنے والے لوگ ہیں، شعور رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ منظور پشتین بھی 11 اکتوبر کو جلسہ بلا رہا ہے، اس نے علی امین بھی وہی بات کر رہا ہے کہ پنجاب آؤں گا، بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے، پولیس کو بھی دھرنے پر بٹھایا ہوا ہے، دہشت گردوں کے قبضے میں پورا خیبر پختونخوا دے دیا ہے، بلوچستان میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لبنان کی طرح بڑے جلد مارٹر گولے جو ہیں وہ اپنے پلازوں میں دیکھیں گے، نہ آپ کی مارکیٹیں ہوں گی، نہ آپ کے پلازے ہوں گے، کیونکہ یہ جو شخص ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ آپ کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو آپ کو سبز باغ دکھا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پختونستان کوئی الگ جگہ جو کہ کبھی بھی نہیں بنے گی انشاءاللہ، حب الوطن پاکستانی کبھی بھی اس کو نہیں بننے دیں گے،
ہم پاکستان کے اندر رہ کر اپنے حقوق چھیننا جانتے ہیں. ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں. مجھے بھی بڑی آفرز آئیں، کہ آپ اس تحریک میں شامل ہو جائیں. بڑی این جی اوز اس میں کام کر رہی ہیں جو کہ باہر سے فنڈ ہوتا ہے، اور ایک دو این جی او کی جو خواتین ہیں وہ پاکستان سے بھاگ بھی گئیں جو منظور پشتین کو فنڈنگ کرتی تھی. میرے پاس بڑی فنڈنگ ہوتی ہے. آپ میرا نام دیکھ لیں سوشل میڈیا پر، آپ میری انٹرویو دیکھ لیں. ان کے انٹرویو، منظور پشتین کے انٹرویو کون کرتا ہے اور میرا انٹرویو کون کرتا ہے. اچھا کہتا ہے کہ 160 ممالک میں میری تنظیم قائم ہے. 160 ممالک میں آپ کی تنظیم کیسے قائم ہے؟ کون فنڈ کر رہا ہے؟ پیسہ کون لگا رہا ہے؟ پھر کہتا ہے 11 اکتوبر کو بڑی بڑی سکرینز میں لگاؤں گا ہر ضلع میں. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جھوٹ موٹ کے چندے جمع کر کے چھوٹا سا ڈبہ لے کے یا اس سے لگیں گے اتنے بڑے بڑے سکرینز؟ یہ خرچے ان سے پورے ہوں گے. اوپر آپ ڈرامے کر کے ہمدردی کی بات کرتے ہیں، اندر سے آپ کا ایجنڈا اور ہے. میں پختونوں سے کہتی ہوں کہ فرض کریں جو باغ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پختونستان بنے گا، تو پھر اس پختونستان میں کیا وزیر محسود آپس میں لڑائی نہیں کریں گے؟ کیا محمد اور بجاوڑ کے لوگ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے؟ کیا ہمارے پختون، کیونکہ ہمارے پختون پنجاب کے ساتھ وقت گزار کے کافی حد تک جو ہے وہ سویلائزڈ ہو چکے ہیں، کیا آپ کے ساتھ افغانستان کے پشتون جو ہیں، پہاڑی پشتون، وہ لڑائی نہیں کریں گے؟ کیا آپ خوش ہوں گے؟ کیا آپ امن سے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ 50 سال اور جنگ میں جائیں گے. یہ میں اپنے پشتونوں کو کہتی ہوں. اچھا دیکھیں، اگر احتجاج کرنا ہوتا تو شیعوں کو کرنا چاہیے تھا. پاکستان میں شیعوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا. شیعہ سنی کی جنگ بھڑکانے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے یہودی لابی کی طرف سے، لیکن وہ الحمدللہ وہ نہیں ہوئی، وہ پھیلی نہیں وہ آگ. ہمارے لوگوں نے اس کو کنٹرول کیا. میں ملٹری آپریشن کے حوالے سے جو ابھی قبائلی علاقوں میں بات ہو رہی ہے، میں اپنے محسود قبیلے سے کہتی ہوں کہ آپ سخیجان محسود کے جو ہے قبیلے کے لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اور میرے بھائی ہیں. وزیر محسود بھائی ہیں. آپ تھوڑا اس بات کو دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو وزیر قبائل ہیں انہوں نے تھوڑا سا آپ سے عقل مندی میں زیادہ سبقت لے گئے ہیں. انہوں نے پہلے سے کمیٹیاں بنا دی ہیں کہ ان کو پہلے سے خطرہ نظر آ گیا کہ ملٹری آپریشن یہاں پر آ رہا ہے، تو انہوں نے پہلے سے جو ہے وہ کمیٹیاں بنا دی ہیں. دہشت گردوں کا خاتمہ وہ اپنے علاقوں سے کر رہے ہیں تاکہ ملٹری آپریشن یہاں پر نہ آئے، تاکہ ان کو نقل مکانیاں نہ کرنی پڑیں. تو میں اپنے محسود بھائیوں سے کہتی ہوں، بزرگوں سے کہتی ہوں کہ میں اور آپ مل کر جو ہے وہ وہاں پر کمیٹیاں بناتے ہیں، دہشت گردوں کا صفایا کرتے ہیں. پاک فوج کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر وہاں پر دہشت گردی کا صفایا کریں. یہ جو آپ کو منظور پشتین بھڑکا رہا ہے نا کہ پاک فوج کے ساتھ لڑو، بنگال میں جو ہے وہ اتنے 30 لاکھ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، منظور پشتین اپنی سپیچز میں کہتا ہے. اور منظور پشتین یہ بھی کہتا ہے ہمارے پختونوں کو کہ ہمارے پختون کیا بزدل ہیں، وہ آپ کے گریبان سے آپ کو پکڑ لیں گے. ان کو لڑائی کرنا اچھی طرح آتا ہے. تو منظور پشتین آپ کو لڑوا رہا ہے اور آپ کو اپنے علاقوں سے بے دخل کروا رہا ہے. آئیں عقل مندی کا ثبوت دیں. میں اور آپ مل کر جو ہے امن کمیٹیاں بنائے. اگر پھر بھی وہاں پر ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو پھر میں آپ کے بہاف پر انشاءاللہ بات کروں گی. اور میں اپنے قبائل سے کہتی ہوں کہ ہر جو قبائلی علاقہ ہے، ایک تو سرتاج عزیز نے جو ریکمنڈیشن سفارشات دی تھی، وفاقی حکومت نے آج تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. NFC میں 1% حصہ تھا، آج تک قبائلی علاقوں کو نہیں ملا. وہ خیبر پختونخوا کی حکومت جب سے PTI آئی ہے، 2013 میں اس کی حکومت خیبر پختونخوا میں آئی تھی، آج تک وہ 1% تو 2018 میں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے جو فنڈز خیبر پختونخوا کے لیے، فاٹا کے لیے تھے، ان کی آبادکاری کے لیے تھے، وہ آج تک ان کی آبادکاری نہیں ہو سکی، اور وہ فنڈز خیبر پختونخوا PTI حکومت نے کہیں اور خرچ کر دیے. تو یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت لوگوں کو اشتعال دلوانا ہے، لوگوں میں جو ہے وہ نفرت کو ہوا دینی ہے. آخر میں اپنے قبائل سے یہ کہتی ہوں کہ آپ
वज़ीरिस्तान से लेकर बजावर तक आप हर जो आपके मशरान हैं वो अपने डिमांड लिस्ट बनाएं। मैंने पिछले दिनों मोहम्मद गोमलजाम डैम के हवाले से बात की थी, मोहम्मद एजेंसी के हवाले से बात की थी। मैं कहती हूँ कि हर एजेंसी के अपने मसाइल हैं। हम मदनियात में रॉयल्टी भी चाहते हैं, ये जो हमारे मदनियात से मालामाल इलाके हैं, लेकिन हमारे जो कबाइल हैं वो इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं। मेरी बहनें, क्योंकि मैं उनको घरों में मैं देखती हूँ, मेरी वज़ीर बहनें, मेरी महसूद बहनें, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, खुराक की कमी का शिकार हैं। मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई कबाइल, वो इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं। तो ये तो फिर आप कहते हैं कि दहशतगर्दी है, फिर आप कहते हैं कि बैरूनी एजेंट उनको उकसा रहा है। ये तो माहौल तो आप दे रहे हैं उनको। तो मादनियात में आप उनको हिस्सा दें, मेरे कबाइल को। हर एजेंसी को रॉयल्टी जो है, हर एजेंसी से रॉयल्टी जो है आप उनको दें। घर घर जिस तरह दरादम खेल में 30-30 हज़ार फ़ी फ़र्द एक घर में जो है वो तकसीम हो रहा है, तो आप बाकी एजेंसीज़ में भी इस तरीके से आप करें। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हमें अपना हक छीनना जो है वो इस्लामाबाद तक जो है हमें आकर हमें लेना आता है। ये भी आप याद रखें। मैं गोलियां खाऊंगी, मैं आगे होंगी, इंशाल्लाह मेरे कबाइल गोलियां खाएंगे, लेकिन हम अपना हक जो है वो यहाँ से लेंगे। और यही नहीं, मैं कबाइल से कहती हूँ कि आप मुत्तहिद हो जाएं। आप एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं, इंशाल्लाह मैं आपको कॉल दूंगी और इंशाल्लाह उस प्लेटफॉर्म से जो है वो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे अपनी जंग अपने हकूक़ की। मैडम, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने बलूचिस्तान के बारे में कहा है तो उधर पंजाबियों को नहीं शहीद किया जा रहा, वहाँ पे सराइकियों को किया जा रहा और बेगुनाह किया जा रहा है। जितने भी वहाँ पे शहीद होते हैं वो बेचारे सराइकी हैं और गरीब हैं और बिल्कुल मजदूर लोग हैं। इसके बारे में आप बताएं। बिल्कुल, मैं हम पंजाब की वजह से सराइकी मुफ्त में हराम मौत मारें। मैं उसी का जिक्र कर रही हूँ कि ये जो नफ़रत को हवा देना है। अब मैं बाहर मुल्क में एक मस्जिद में गई, एक अंग्रेज़ खातून मेरे साथ थी, मैं मस्जिद में उनको लेकर गई, तो मस्जिद में उन्होंने जब देखा बड़ी हैरान रह गई कि अरबी भी वहाँ मौजूद था, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन भी मौजूद था, वहाँ पे अफ्रीका के मुसलमान भी मौजूद थे, चाइनीज़ भी मुसलमान मौजूद थे। तो ये जो एक फ़र्क था वो उस मस्जिद में आकर ख़त्म हो गया। तो अगर आप अरब कबीलों को आप देखें इस्लाम से पहले, तो वहाँ पर बड़ी कबाइली फ़ख्र हुआ करता था, कबाइली फ़ख्र था। कबाइली फ़ख्र की बुनियाद पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ होती थी, जंगें होती थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो फिर हज़रत बिलाल हबशी, अम्मार बिन यासिर और साद बिन अबी वकास और अम्र बिन अल-आस, ये सब एक जगह पर बैठते थे। ग़ुलाम और आका एक जगह पर बैठने लगे। तो मैं समझती हूँ कि ये जो मुकाबला है ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इसको कंडेम करती हूँ। और लेकिन इसके लिए जो माहौल है, जिससे मैंने कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने दिया है और इसमें फ़ंडिंग जो है वो बाहर से हो रही है, और हम जल्द से जुलूस में मसरूफ़ हैं, हमारा मीडिया भी मसरूफ़ है इसमें। तो बराए मेहरबानी उस हालात की संगीनी की तरफ आप देखें। और पाकिस्तान कहता नहीं है तो क्या किसी सियासी जमात को किसी दूसरे शहर में जब जुलूस का हक हासिल नहीं होना चाहिए? सॉरी, आई कुडंट गेट यू। केपी जो है क्या पाकिस्तान कहता नहीं है, या लाहौर जो है वो पाकिस्तान कहता नहीं है? क्या किसी सियासी जमात को दूसरे शहरों में जैसी इजाज़त नहीं होनी चाहिए और आप कहते हैं हक मिलना चाहिए, लेके रहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सबका है। ये जो बदमाशियाँ हैं, ये मसनूई बदमाशियाँ, मसनूई बाल रखना बदमाशी के लिए, ये जोकरों वाली हरकतें करना, ये मेरे ख़्याल से इससे निकलना चाहिए। और जो है वो सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकुओं का मसला है, होना ये चाहिए कि सिंध और पंजाब के हुक्मरान वहाँ पर फोकस करें। कच्चे के डाकुओं ने कई लोगों को अगवा किया हुआ है, वहाँ पे एक नया मसला क्रिएट हुआ है। गुर्बत है, महंगाई है पाकिस्तान में, और ये जो तहरीकें चल रही हैं, तो इसके बारे में मेरे ख्याल से हमारे हुक्मरानों को सीरियसली सोचना चाहिए, वरना फिर वकालत का लाइसेंस लेकर जो है वो वकालत स्टार्ट करनी चाहिए। एक आपने बड़ी खतरनाक बात की है, प्रूफ आपके पास है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर आपने बताया है कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये जो अभी फौज के खिलाफ धरने दिए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से, ये प्लान था। क्या इसका प्रूफ भी है आपके पास? जी बिल्कुल मेरे पास है, बिल्कुल। मैं आपको मेरे क्योंकि हमारे
بڑے خبر دینے والے لوگ ہیں وہاں پر. خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس، خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد نہیں. تو وہاں سے مجھے جو خبریں دینے والے ہیں وہ موجود ہیں، اور کس طرح یہ پلان کیا گیا اور کس طرح یہ پلانڈ ایک تقریر 8 ستمبر کو کی گئی، کس طرح منظور پشتین کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس کی کڑیاں آپ ملائیں. اچھا، میں ایک اور بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. جب تک سیاستدانوں اور ہر ایک فرد، چاہے وہ فوج میں ہو چاہے وہ سیاستدان ہو، سب کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے. اب فوج کو اس بات پر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اپنے ایک جنرل کا جو ہے انہوں نے احتساب وہ کر رہا ہے، کورٹ مارشل کر رہا ہے. لیکن سیاستدانوں کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں 8 ستمبر کو جلسہ بلا لوں گا، آپ کو دیکھ لوں گا، میرے پاس اتنے عوام ہیں. ہمارے عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کس مقصد کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں. یہ اگر جنرل فیض جو ہے وہ گرفتار ہو گیا، جو کہ ان کا رازدار تھا بانی پی ٹی آئی کا تمام کرپشن میں، تو 8 ستمبر کو جو ہے وہ پریشر میں لانے کے لیے جو ہے اداروں کو جلسہ میں نے اتنا بڑا کر لیا. تو بات یہ کہ جو پولیس کا دھرنا ہے خیبر پختونخوا میں اس کے بارے میں ایک پوائنٹ یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ دھرنے اس لیے بھی بٹھائے گئے ہیں تاکہ اداروں کو دباؤ میں لایا جائے، فوج کو دباؤ میں لایا جائے. تو اس قسم کی باتوں سے پھر خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے. وہ این جی اوز آپ کے اداروں کے پاس ہیں، وہ جو نہیں وہ اداروں کے پاس ہیں. میں نے ایک خاتون جو ان کے ساتھ این جی او میں تھی، میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ آپ اس طرح نہ کریں. تو وہ سارے ریکارڈ آپ کے اداروں کے پاس موجود ہے. میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کیوں ہونی ضروری ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں کہیں سیلاب زدگان ہیں، کہیں لوگوں کی آبادکاری کرنی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کے خلاف کیس چلتے نہ رہیں تاکہ پھر حکومت میں آ کر وہ ترمیم کر کے اس کو بند کر سکیں. سب کا احتساب ہونا چاہیے، ان کی جائیدادوں کی ضبطگی ہونی چاہیے، پنشمنٹ، سزا اور جزا ہونی چاہیے. اگر فوج میں سزا جزا ہے تو یہاں پر بھی ہونی چاہیے، اور پھر وہ جو پیسہ ہے وہ ہمارے عوام میں جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ زلفیں ہیں، بال ہیں، تو یہ ان کا خیر پرسنل ہے. دوسرے اس طرح سے قبائل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قبائل کا بھی یہ کلچر ہے کہ ان کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ کی پرسنل اٹیک پہ آ جاتا ہے، یہ ان کی کارکردگی یا معاملات پہ نہیں ہے. دوسرا آپ یہ کہ وہ شہد کی بوتل اپنے ساتھ رکھتے ہیں. وہ جلسے اور جلوس جو ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو بھی فنڈنگ ہوتی ہے، اور آپ خود بھی ارادہ رکھتی ہیں کہ اسلام آباد میں بھی آپ آئیں گی، دھرنے بھی میں خیبر پختونخوا اپنے قبائل کو بھی جمع کریں گی، وہاں پہ بھی آپ کمیٹیز بھی کریں گی، وہاں پہ بھی آپ میٹنگز کریں گی. آپ کے پاس جو فنڈنگ ہوگی کہ آپ اس کی بھی منی ٹریل دیں گے. دیکھیں یہ جو جس قسم کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے اور جس قسم کی باتیں فرماتے ہیں جلسے میں، کبھی خواتین کے بارے میں، کبھی اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں، شہد کی بوتل ان کے اوپر مقدمات ہیں. اچھا، اس قسم کے جو ریپوٹیشن کے شخص ہیں، آپ کیا اس کو ڈیفینڈ کریں گی کہ وہ وزیر اعلیٰ ان کو رہنا چاہیے؟ ہاں، تو نہیں تو میں تو اس کے ساتھ میں نے کچھ اور کوالٹیز بھی ان کو بتائی ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ علی امین، اپنی جو زلفیں ہیں اس کو ہلانا آپ بند کرو. آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے صوبے میں، اپنی عوام پر توجہ دو. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کس لیے جو ہے وہ بانی چیئرمین نے پورے پی ٹی آئی میں سلیکٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کی جو پارٹی ہے آئی جی کے پی جو ہیں وہ اس میٹنگ کا حصہ تھے اور پلان وہ دھرنا کرایا جا رہا ہے. آئی جی کے پی اس کا نوٹس نہیں لے رہے. حالانکہ کسی بھی صوبے کا چیف سیکرٹری اور آئی جی پی جو ہوتا ہے وہ وفاق کام کرتی ہے. کیا اس معاملے کے اوپر وفاق سوئی ہوئی ہے کہ آئی جی کے پی ان کے ساتھ ملوث ہے سارے معاملے؟ دوسرا، آپ نے پی ٹی ایم کی بات کی. پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے 2 مسلم ایم این اے نے رجیم چینج کے بعد ووٹ دیا تھا حکومت کو، اہم کمیٹیز کے اندر بھی رہے تھے. اس وقت حکومت اور اداروں کو نہیں پتا تھا یہ غدار ہے، جب انہوں نے دونوں لوگوں نے ووٹ حکومت بننے کے لیے دیے تھے. اس کا بتا یہ پی ٹی آئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ پی ٹی ایم کے 2 ایم این ایز نے جی جی وزیر اور مفتاور نے ووٹ دیا تھا رجیم چینج کے بعد وفاقی حکومت. کیا اس وقت وہ ان کی جماعت غدار نہیں تھی؟
उस वक्त उन्हें जेल से निकाल कर वोट दिवाया गया। देखिए, वो मेन स्ट्रीम करने की कोशिश तो अच्छी बात थी कि वो असेंबली में आए, पार्लियामेंट में आए। अच्छी बात थी कि पाकिस्तानी आइन का हिस्सा रहते हुए उन्होंने अपने इलाके की खिदमत के लिए वो काम करें। हम चाहते यही हैं कि जो लोग हैं, PTM के लोग हैं, वो पार्लियामेंट में आए, असेंबलियों में आए और वो पाकिस्तान का हिस्सा बनकर पाकिस्तान में अपने हकूक़ की जंग लड़ें। लेकिन अफ़गानिस्तान के झंडे और मुल्क तोड़ने की बात करना, ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स का इस्तेसाल भी हो रहा है। क्वालिटेटिव एनालिसिस एजुकेशन लेवल पे देखें, हेल्थ के लेवल पे देखें, मिट्टी में जाके देखें, कितनी वहाँ पे जाने जाया हो रही है। इन्फेंट्स का काफ़ी प्रॉब्लम है, न्यूमेटिक प्रॉब्लम्स है और दुनिया जान की प्रॉब्लम्स है। आप सेंट्रिक क्यों हो जाती है? ये बताइए, जब आप कौमी लेवल की लीडर जब आप बनती हैं तो आप सिर्फ गंडापुर वाली सड़क को आप छोड़कर आप मुझे ये बताएं, किस क्वालिटी पार्टी ने 75 सालों में पाकिस्तान के अवाम को उनकी तहरीर पर उनका हक दिया और उनके जो राइट्स हैं उनको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उनको उनकी तहरीर पर दिया हो? जी, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक शख्स जो है, मैंने हालात की संगीनी आपको बताई और उसके जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी मैंने आपको बताए और साथ साथ मैंने जो वफाकी गवर्नमेंट है उसकी नेगलिजेंस मैंने आपको बताई। मेरा एक वीडियो पैगाम है, उसमें मैंने कबाइल के हवाले से शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दिया है और मैंने आपको ये भी कहा है कि हम इस्लामाबाद मार्च करेंगे। जो हमारे हुकूक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से लेने होंगे हम वहाँ से लेंगे, जो हमारे हुकूक फेडरल गवर्नमेंट से लेने होंगे वो हम यहाँ पर आएंगे। तो मैं कोई सेंट्रिक नहीं हूँ। मैंने ये भी कहा है कि सिंध के लोग भी मुसीबत में मुब्तला हैं और पंजाब के लोग भी मुब्तला हैं। कच्चे के डाकुओं का मुकाबला उनको करना चाहिए, सिवाय ये कि सियासी बयानबाजी के। ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? जी, मैं इसलिए तो बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान इतने ख़राब हालात से गुज़र रहा है। गैर संजीदा लोग कभी ख़वातीन के बारे में रिमार्क्स देते हैं, कभी अजीब व गरीब बातें करते हैं। इस किस्म के लोगों को इससे पहले आप, यानी ये कोई तरीका है कि एक ऐसे सूबे पर आपने, हमारे लोग तो बड़े संजीदा लोग हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग, वो ये कह भी रहे हैं कि हमारी जो हालात हैं उसका एहसास हुकूमत को नहीं है और ना ही जो है, मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात का एहसास नहीं है कि जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो वहाँ पर अदा करें। तो सब जो है, मैं समझती हूँ कि इसमें ज़िम्मेदार है। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि जब अवाम ये समझते हैं कि जब दहशतगर्दों को लाया जाएगा बाहर से, तो फिर तो जो वहाँ पे नागुज़ीर होगा। बाहर मुल्कों में भी आप देखिए, कहीं कत्ल हो जाता है, कहीं क्राइम हो जाता है तो पुलिस वगैरह आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह आ जाते हैं। तो जब आपके मुल्क में हालात ऐसे क्रिएट होंगे, जब आपके पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत में लोगों को लेकर आएगी, ख़ुद कन्फेस कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो पुलिस लकी मरवत में बैठी हुई है कि हमारे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो लकी मरवत में सेंसिटिव इलाका है, बन्नू सेंसिटिव इलाका है, घर घर जो है वो 10-10 कलशनकोफ पड़ी हुई हैं, दहशतगर्द वहाँ फिर रहे हैं। तो जब पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकी तो आखिरकार फिर आर्मी को आना पड़ा उस ज़िले में पुलिस की इमदाद के लिए। तो अब आप ये कह रहे हैं कि फ़ौज जो है वो यहाँ से निकल जाए, हम कंट्रोल कर लेंगे। आपने कौन सा कंट्रोल किया अभी तक? क्या फ़ौजी, आप कह रहे हैं हमारी टारगेट किलिंग हो रही है। टारगेट किलिंग जो है, देखिए, पुलिस फ़ौज के बाद दूसरा बड़ा इदारा है। टारगेट किलिंग आपकी नहीं हो रही, सिर्फ फ़ौजी भी रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। तो ये कौन सी बात है कि फ़ौजी जो है उसकी तो मौत की कोई कीमत ही नहीं है? तो ये जो फ़ौज और इदारों को आपस में लड़वाया जा रहा है और कौमियत, कौम परस्ती को हवा दी जा रही, इस पे आप ज़रूर आप सोचें। मैं पूरी कौम को कहती हूँ। शुक्रिया।